اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا للمتقین اماما الآیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجزاء میں سے ایک جز والدین کے حقوق ہے۔ والدین کے حقوق بیان ہوتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو، اف تک نہ کہو۔ آج آپ کے سامنے ایک غیر رسمی طور پر اولاد کے حقوق کے بارے میں صرف 10-12 منٹ کی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، امیر محترم کی اجازت کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے اولاد کے حقوق ادا نہ کیے، ان کو قرآن کی روشنی سے منور نہیں کیا، دیندار کی بجائے دنیا پرستی بنا دیا، بے عمل آپ کی سستی کی وجہ سے، آپ کی سختی نہ کرنے کی وجہ سے، سورۃ احزاب کے اندر آیت نمبر 66 کے اندر بڑے ہی عجیب انداز کے ساتھ جہنمیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کئی لوگ اپنے والدین کی، بڑوں کی شکایت اللہ کے دربار کے اندر اس الفاظ کے ساتھ کریں گے کہ اے اللہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ توجہ ہے، میرا سگا باپ ہے، میرے گھر کا سربراہ ہے، میری والدہ ہے، میری فیملی کا بڑا ہے، بے شک بڑا انہوں نے میرے اوپر خرچہ کیا، مجھے کاروبار بنا کر دیا، دبئی کا ویزا 2-2.5 لاکھ کر دیا، یورپ کے لیے 15-15 لاکھ بھر دیے، مگر اس کے باوجود میں اللہ تیرے آگے دعا کرتا ہوں آج قیامت والے دن وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان میرے والدین کے اوپر لعنت بھیج، لَعْنًا كَبِيرًا، جو تیرے دربار کے اندر لعنت کا سب سے بڑا طوق ہے، اے اللہ میرے والدین کے گلے کے اندر ڈال دے۔ یہ وہ اولاد رب کے دربار اللہ شکایت کرے گی جن کے حقوق والدین نے ادا نہ کیے، افسوس کے ساتھ جہنم کے اندر یہ اولاد کہے گی یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے 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 ہائے، کاش میں دنیا کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے محبوب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کر لیتا، مسلمان بن کے رہتا، بد کردار نہ بنتا، بد عمل نہ بنتا۔ ہائے کاش آج افسوس ہے، کیا کیا تھا تم نے؟ اللہ کی نہیں مانی،
اللہ کے نبی کی نہیں مانی، کیا کیا تم نے؟ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول انا اطعنا سادتنا و کبراءنا۔ اے ہمارے اللہ، ہم دنیا کی زندگی کے اندر بڑے لیڈروں کے پیچھے بھاگتے رہے، بڑے سرداروں کے پیچھے بھاگتے رہے، جاگیرداروں کی نقلیں اتارتے رہے، دنیا پرست بنتے رہے، وَكُبَرَاءَنَا، اور جو ہمارے بڑے تھے والدین، ہمارے نسل کے بڑے تھے، قبیلے کے بڑے تھے، خاندان کے بڑے تھے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے رہے۔ ہمارے والدین ٹیلی ویژن کے شدائی تھے، ہم بھی ٹیلی ویژن کے شدائی بن گئے۔ ہمارے والدین عیسیٰ خیلوی کے شدائی تھے، فتح علی خان کے شدائی تھے، نصیب و کنجری کے فدائی تھے۔ ہم بھی اپنی زندگی اسی مشغلے کے اندر گزار کے آگے ہمارے اللہ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا۔ ان کی بدعملی کی وجہ سے، ان کی غلط تربیت کی وجہ سے، ان کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اضلوا، ہمیں انہوں نے گمراہ کر دیا تھا، دین سے دور کر دیا تھا، ہمارے مذہب سے دور کر دیا تھا۔ حقیقت ہے ہمارے اللہ ہمیں قرآن سے دور کر دیا تھا، قرآن سے دور کر دیا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا کے ہر معاملے کے اندر سختی کیا کرتے تھے، سکول نہ جائیں تو پٹائی کرتے، ٹیوشن نہ جائیں تو پٹائی کرتے، باہر سے پیسے کما کر نہ بھیجتے تو بائیکاٹ کا اعلان کرتے، شادیاں نہ کرنے کی دھمکیاں دے دیتے۔ اگر ہم یورپ چلے جاتے، وہاں سے پیسے ضائع کر کے گھر واپس آ جاتے تو ناراضگی کا اظہار کرتے۔ دنیا کے ہر نقصان کے اوپر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، بائیکاٹ کے اعلان کیے، نفرت کا اظہار کیا، مذمت کی ہماری، مگر ہمارے اللہ دین کا معاملہ ہوتا، ہم کوئی بے نمازی بنتے یا جھوٹ بولتے یا بد کرداری کرتے، ہم قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرتے تو ان کے سر کے اوپر جوں بھی نہ رونگتی، کوئی ٹینشن ان کو نہ ہوئی ہوتی۔ اتنے دنیا پرستے کہ پیسہ پیسہ، ڈالر ڈالر، یورو یورو ان کی زبان پہ ہوتا، دین کا سارا ستیہ ناش کر دیتے، داڑھی منا دیتے، کوئی والد کبھی غصہ نہ ہوتا، بدعملی کرتے کوئی غصہ نہ ہوتا، لڑائیاں کرتے تو ہلا شیری دیتے، گالم گلوچ وہ دیتے تھے۔ ہمارے اندر بھی وہی عادت آ گئی، اضلون السبیلا، ہمیں بھی نبی کی شریعت سے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ اے ہمارے اللہ، ہم قیامت والے دن اپنے سگے سربراہوں کے بارے میں تیرے آگے التجا کرتے ہیں، کیا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دو عذاب دے۔ اے اللہ ان کو، یہ کون کہہ رہے ہوں گے؟ اولاد، ہماری نسل جو ہماری رعیت کے اندر ہے، جن کی تربیت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ او میرے بھائیوں، اتنے بے حس ہو گئے، اتنے دنیا پرست ہو گئے کہ ہمیں اپنی اولاد کی آخرت کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ انجام کیا ہوگا؟ وہی سگی اولاد تیرے میرے لیے بد دعا کر رہی ہوگی۔
اے ہمارے اللہ، جیسے ان کی عادات تھی ایسی ہم عادات اپناتے، یہ درباروں پہ سجدے کرتے ہم بھی ان کے پیچھے چلتے، یہ غیر اللہ کے اس نظر و نیاز کرتے ہم بھی ان کے پیچھے چلتے، یہ بدعات کرتے مشرکوں کے جنازے پڑھتے ہم بھی ان کے پیچھے چلتے، یہ غیر اللہ کے اوپر امیدیں رکھتے ہوئے اولاد نہ ملتی تو طویل لیتے، کام نہ ہوتا تو کوئی قرآنی تعویذ کا نام لیتا، کوئی پیر صاحب کے علم کے کمال سمجھتا، ہم بھی یہی سمجھتے رہے۔ آج قیامت کے دن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ کرتے گئے ایسے ہم کرتے تھے، جس طرح آج وہ جہنم کا ایندھن بن گئے ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبے۔ او بھائیو، او موعد ساتھیو، اپنی اولاد کی آخرت کا سوچو، اپنے اولاد کو قرآن کے عالم بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن کی تعلیم آپ دے گے۔ یہ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، نافرمان ہے، نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، اللہ کہتا ہے تو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ ایک تو اپنی اولاد کا حق غصب کرنے والا نہیں ہوگا، اپنی اولاد کا حق ادا کرے گا، تیری اولاد دینی بنے گی، وہی اولاد ہٹ کر تیری فرم برداری کے اوپر آ جائے گی۔ میری اولاد سے بھی عالم بنے یار، میری اولاد سے بھی خطیب بنے، میری اولاد سے بھی مقرر بنے، میری اولاد سے بھی اس امت کی رہنمائی کرنے والے بنے۔ اور میرے بھائیوں، وہ بھی تو والدین تھے جنہوں نے حضرت حسین علی جیسے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سپوت پیدا کیے۔ کوئی پیدائشی طور پر مفسر قرآن نہیں، کوئی پیدائشی طور پر شیخ القرآن پیدا نہیں ہوا، کوئی پیدائشی طور پر قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہیرے نہیں پیدا ہو گئے، کوئی پیدائشی طور پر کوئی سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نہیں پیدا ہو گئے، کوئی پیدائشی طور پر امام انقلاب علامہ احمد سعید خان پیدا نہیں ہو گئے۔ یہ حقیقت کے اندر ان کے سلام ہے ان والدین کو، حقیقت کے اندر ان والدین کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے جس نے اس امت کو یہ ہیرے نوازے ہے۔ اس امت، میرے اور آپ کے لیے اللہ، میرے اور آپ کے لیے ان بزرگوں نے آپ کے اوپر محنت کی، آپ توحید کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی محنت کیا ہے؟ ہماری محنت کیا ہے؟ ہماری محنت یہ ہوگی کہ ہم اپنی نسل کے اوپر غور کریں، نسل کو دین کی طرف لگائیں۔ اللہ، ٹائم شارٹ ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں بطور اعلان ہی۔ استاد محترم کے ادارے کے بعد الحمدللہ خوشخبری سے کم نہیں ہے یہ کہ آپ کی اولاد کے لیے، چاہے بچے ہو یا بچیاں ہوں، بچے ہو یا بچیاں ہوں، دونوں ادارے الحمدللہ مرکزی اشاعت توحید و سنہ اور خصوصی تعاون حزب ملتانی کی طرف سے آپ کے لیے 2 ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ مولانا اشتیاق الرحمان صاحب ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور مولانا محمد خان صاحب اس ادارے کی ضلع منڈی بہلدین کے اندر اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ سب سے بڑا بینیفٹ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ آپ کے پاس سہولت ہو کہ آپ اپنی اولاد کو ہمارے حوالے کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت کا خزانہ تیار کریں گے۔ تو ارادہ ہے اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کا، ہے نا ارادہ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اولاد جن کے لیے ساری زندگی محنتیں کر کر کے، مشقتیں کر کر کے، سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر دن قیامت کے ہمارے گربان پکڑے ہوئے ہوں، صرف گربان ہی نہیں لعنت بھیج رہے ہوں۔ توجہ ہے نا؟ لعنت بھیج رہے ہوں، اس سے بڑی والدین کے لیے ذلت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ